بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع وقال تعالی فی مقام آخر وما للظالمین من نصیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ رواہ مسلم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاں عبادت کا حکم دیا ہے، اعمال صالحہ کرنے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی بھی ہدایت اور تعلیم دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر جانے انجانے میں ان سے کچھ ایسی لغزشیں اور ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں جو یقیناً اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں۔ آئیے ہم آج ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں جو گناہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر جگہ یہ گناہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گناہ بے حیائی ہے، یا پھر وہ گناہ چغل خوری ہے، یا پھر وہ گناہ جھوٹ ہے، بلکہ وہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو ظالم ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور ان کے بارے میں اگر کوئی سفارش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ظلم سے بچو، ناحق کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، اس لیے کہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے، اور شوہروں کی طرف سے بیویوں پر ظلم کا ایک بازار گرم ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ میراث کے مسئلے میں آج ہمارے ایمان والے گھرانوں میں بہنوں پر، بیٹیوں پر کافی ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ظلم نام ہے کسی کا مال ناحق لے لینا، کسی کے اوپر ناحق کوئی بات کہہ دینا، اور کسی کے اوپر ناحق اپنا ہاتھ چلانا۔ یہ تمام چیزیں ظلم کے دائرے میں آتی ہیں جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو کبھی بھی ترقی اور پناہ نہیں دیتے۔ اس لیے درخواست ہے، گزارش ہے ان ماں باپ سے جو اپنی اولاد کو میراث دیتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، حصہ دیتے ہیں، تو بیٹیوں کو حصہ اس وجہ سے نہیں دیتے، یوں کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی شادی کر دی ہے اور ان کا معاملہ ختم ہے، اب صرف بیٹوں کا ہے۔ یہ حقیقت میں بہت بڑی دین سے دوری، ناواقفیت اور جہالت والی بات ہے۔ اس لیے اس ظلم کو بھی ختم
ختم کرنے کی اور اس بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی فکر کی جائے کہ جیسے بیٹوں کو اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں، چاہے آپ بیٹیوں کا نکاح کیے ہوں، ان کی شادی میں خرچ کیے ہوں، یہ تو آپ کا فرض ہے، لیکن مال میں سے حصہ دینا شریعت کے اعتبار سے یہ بھی ضروری ہے۔ اس تعلق سے بھی فکر کی جائے، اور جہاں کہیں ہمارے اپنے خاندان میں، اڑوس پڑوس میں، معاشرے میں اگر کسی کی طرف سے ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور جو لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ زیادتی کسی پر ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے تو وہ خود ڈریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور جن پر ظلم ہوا ہے ان کے مال کو لوٹانے کی اور ان سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ اس ظلم والے گناہ سے معاف بھی کریں گے اور اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ظلم جیسے گناہ سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔